Hi everyone, this is Asad Ali. Welcome in Asad World Stories TV. This channel is for Islamic stories. If you enjoy our videos, then hit on subscribe button, click on bell icon and click on all to get more updates from my channel. Thank you. اللہ پر بھروسے کی ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ایسی حقیقت سے بھی روشناس کرا دے گی کہ اللہ پہ کامل یقین کیسے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر آج دن برے ہیں تو کل اچھے بھی ضرور ہوں گے۔ کرمان کے بادشاہ حضرت مظفر کرمان شاہی تھے جو کہ اپنے وقت کے کبائر اولیاء اللہ میں سے تھے، اور بادشاہ وقت بھی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی، دن مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزر جاتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن سے انہیں بہت محبت تھی، اور اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی۔ صبر، تقوی، عبادت، یہ عالی صفات اس میں موجود تھیں۔ جب بیٹی جوان ہوگی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، مگر آپ نے کیونکہ اللہ سے لو لگا رکھی تھی، آپ کی تمنا تھی میں وہ لڑکا تلاش کروں گا جو زاہد عابد ہو۔ اس کی تلاش کے لیے آپ راتوں کو مسجدوں کے چکر لگاتے، کون عبادت زیادہ کرتا ہے۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کے وجود پر کپکپی طاری ہے اور آنکھیں آنسوں سے تر ہیں۔ آپ نے اختتام نماز کا انتظار کیا۔ وہ نوجوان جب فارغ ہوا، اس کا حال و احوال پوچھا۔ وہ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے، آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے۔ آپ نے پوچھا، شادی ہوگی ہے؟ کہنے لگا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا؟ آپ نے فرمایا، اگر کرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے ہو جائے۔ وہ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بابا غریبوں سے مذاق نہیں کیا کرتے۔ آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اس سے دے کر کہا، مجھ سے وعدہ کرو، کل تم بادشاہ کرمان کے دربار میں مجھ سے ملو گے۔ اگر دربار روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تجھے میرے تک پہنچا دے گا۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان پہنچا، دربان کو انگوٹھی دکھائی، وہ بادشاہ تک لے گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا خود وہ بادشاہ سلامت ہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوایا، انہیں کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دلہن نے اپنا ایک پاؤں ابھی اندر داخل کیا ہی تھا کہ اسے گڑھے پر پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا اور اس نے اپنا پاؤں باہر نکال لیا۔ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ دلہا بولا، میرا کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی پکائی تھی، آدھی روٹی افطاری کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی کہنے لگی، تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ کے بندے، جو ذات تمہیں سحری کھلا سکتی ہے وہی تمہاری افطاری کا بھی بندوبست کر سکتی ہے۔ اس گھر میں یا روٹی رہے گی یا میں رہوں گی، جاؤ پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤ، پھر میں تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ اس نوجوان نے اللہ کی راہ میں ایک روٹی صدقہ کر دی اور اللہ نے اس ایک روٹی کا صدقہ کرنے میں ایسی برکت ڈالی کہ کبھی رزق روزی کا مسئلہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان صرف اللہ پر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو پرندوں چرندوں کو کھلا سکتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کیسے بھوکا مرنے دے گا؟ پھر وہی ہوا، اللہ نے ایک روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے رزق کا اہتمام کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا۔ آج ہمارے گھروں پہ یہ مثال کہیں نہیں نظر آتی، نہ ہم مردوں میں نہ عورتوں میں، شاید کہیں ہو، ممکن بھی ہے۔ اللہ ہمیں صبر و شکر کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل کرے، آمین ثم آمین۔